تو میں تو اہل حدیثوں کو بھی بولتا ہوں کہ یار آپ اگر اہل نہیں بنتے حنفی، فقہ حنفی کو فالو نہیں کرتے، شافی کو فالو نہیں کرتے، تو کوئی بات نہیں، آپ ایک پانچواں فقہ نکال لو. آپ قرآن و سنت سے مسائل نکال کے نا، جیسے فقہ حنفی میں آپ کو ملے گا کتاب الطہارہ، کتاب الوضو سے لے کر سارے حکام کتاب الحدود تک، تو آپ بھی ایک ایسی کتاب لکھو. ہم جہاں چار کو برحق سمجھتے ہیں، ہم پانچویں کے بھی صحیح ہونے کا ہم کہتے ہیں بھائی چلو ادھر نہیں تو ادھر چلے جاؤ. لیکن آپ کا کوئی فقہ مرتب ہی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں ہم ڈائریکٹ قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں. بھائی آپ کریں فالو، لیکن اس کو ریٹن فارم میں تو لے کر آئے نا. کوئی لا دنیا میں ریٹن فارم کے بغیر چل سکتا ہے کیا؟ یہ لوگ کہتے ہیں صحابہ کیسے چلتے تھے. بھائی صحابہ کے دور میں تو حدیث بھی مرتب نہیں تھی، حدیث بھی ریٹن فارم میں تھوڑی تھی، وہ تو حدثنی فلان سے چلتے تھے. بعد میں اس کی ضرورت پڑی ہے، بھائی ریٹن میں ہونا چاہیے تاکہ لوگ بے لگام اونٹ کی طرح آوارہ گردی نہ کریں قرآن و سنت کے نام پہ. تو آپ ریٹن میں لے کر تو آئے نا. ان حضرت سے پوچھے بندہ کہ فقہ کہتے کس چیز کو ہے. اب کوئی بھی کسی بھی مذہب کی کتاب اٹھا لیں اصول فقہ کی، اور اس میں جا کے تعریف پڑھ لیں کہ فقہ کس کو کہا جاتا ہے. فقہ کی جو علماء نے تعریف کی ہے وہ یہ ہے: العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ المکتسب من ادلتها التفصیلیہ. علم حاصل کرنا کس چیز کا؟ احکام شریعت کا. العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ، علم حاصل کرنا احکام شریعت کا، وہ احکام جن کا انسان کے عمل سے تعلق ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے. انسان کے عمل سے اس کا تعلق ہے، فزیکلی انسان اس کام کرنے کے لیے کوئی کردار ادا کرتا ہے. المکتسب، یہ احکام عملی جو ہیں یہ لیے کہاں سے جائیں گے، حاصل کہاں سے کیے جائیں گے؟ من ادلتها التفصیلیہ، جو احکام شریعت کے دلائل تفصیلیہ ہیں. جو احکام شریعت کے دلائل تفصیلیہ ہیں. دلائل تفصیلیہ سے مراد یہ ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کی نصوص جو مسائل کو تفصیلاً بیان کرتی ہے. تو اب آپ اس تعریف کو سامنے رکھ لیں اور اس کے بعد کہیں کہ اہل حدیث فقہ کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے، تو بھائی صاحب یہ جو تعریف آپ لوگ فقہ کی کرتے ہیں، تو یہ کیا اہل حدیث اصل تو فقہ تو ہے ہی اہل حدیثوں کے پاس؟ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے پاس جو ہے یہ تو رائے کا پلندہ ہے، جو آپ لوگوں کے دماغ کی اختراعات ہیں نا وہ ہیں. آپ تو فرضی مسائل سے آپ کی تو کتابیں بھری ہوئی ہیں. اصل جو فقہ کی تعریف کے اوپر جو ہے وہ منطبق ہوتی ہے، جو صحیح منہج، وہ تو اہل حدیث کا ہے. اہل حدیث احکام شرعیہ حاصل کرتے ہیں، عملیہ حاصل کرتے ہیں. کہاں سے کرتے ہیں؟ من ادلتها تفصیلیہ، جو تفصیلی دلائل ہیں ان سے. تو فقہ کی تعریف میں تو یہی ہے کہ دلائل ہوں اور احکام شریعت ہوں. اور ان حضرت صاحب سے جا کے کہیے گا، ان کے کہیے گا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کتاب اور باب، ہم اور کتاب الطہارہ ہو، کتاب الصلاۃ ہو، ان سے کہیں کہ یہ سنن ابی داؤد جو ہے، سنن نسائی جو ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں طہارہ نہیں ہے. سنن ابی داؤد میں کتاب الطہارہ نہیں ہے، کتاب الصلاۃ نہیں ہے. ترمذی میں کتاب الطہارہ کتاب الصلاۃ نہیں ہے، کتاب الجنائز نہیں ہے، کتاب الحدود نہیں ہے. یہ حدیث کی کتابوں میں کیا ہے؟ یہی تو ادلہ ہیں، انہی سے تو احکام سمجھنے ہیں، انہی کی روشنی میں. ٹھیک ہے، اسی کو فقہ کہتے ہیں. انہوں نے کوئی الگ سے ایک فقہ کا جو ہے وہ پتہ نہیں کیا اس کا حیولہ بنایا ہوا ہے، کیا کوئی اس کو وہ بنایا ہوا ہے کہ جو ایک ایسی عظیم وہ انہوں نے خدمت انجام دی. کون سی خدمت انجام دی ہے تم لوگوں نے؟ تم لوگ کہتے ہو کہ اہل حدیث کے مسائل الگ ہیں. آپ کے حاشیہ ابن عابدین میں اور رسم المفتی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام محمد اور امام ابو یوسف نے ایک تہائی مسائل میں ابو حنیفہ کے خلاف فتویٰ دیا ہے، ایک تہائی مسائل میں ان کے اپوزٹ فتویٰ دیا ہے. ٹھیک ہے، تو ابو یوسف اور ابو محمد کے پاس کون سی فقہ تھی؟ اتنے جو ایک تہائی فضائل، تو یہ جو لیکن ایک چیز آپ کے پاس ہو جو اب تک ہے نہیں،
تو امت کو بے لگام ہونے سے بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو صدیوں سے فقہ مرتب ہوتا چلا آیا ہے اسی میں سے کسی ایک کو فالو کیا جائے، اس کا پابند بنایا جائے ان کو. ادروائز یہ قرآن و سنت کے نام پہ جو بیڑا غرق ہوگا نا. آپ کے تو بڑے جو 3 امام ہیں ان تینوں میں آپس میں اختلاف ہے. اب آپ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ تقلید جو ہے وہ اختلاف کو روکتی ہے. تقلید تو اختلاف کو بڑھاتی ہے. تقلید نے جو امت کا بیڑا غرق کیا ہے، امت مسلمہ کا اختلاف، تعصب، ضد، انا، یہ سارے تقلید کے نتائج ہیں. ٹھیک ہے، آپ جا کے جانچیں نا، ابھی آپ پیچھے پرانی ہسٹری کی کتابیں پڑھیں، ان میں یہاں تک فتوے لکھے ہوئے ہیں کہ کیا حنفی شافی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. یعنی کہ مسئلہ اور ایسا لکھا ہوا کہ اہل کتاب، پھر جواب دینے والا کہتا ہے جیسے اہل کتاب سے ہو سکتی ہے اس طرح حنفی کی شافی سے ہو سکتی ہے. حالت دیکھیں یار، یہ امت کا شیرازہ بکھرا ہی تقلید کے بعد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس کون سی فقہ کی کتاب تھی؟ تھوڑا سا پوچھیں ان سے. خیر القرون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین دور میرا دور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کون سی فقہ کی کتاب تھی؟ پھر آپ کے صحابہ کا سب سے بہترین دور ہے، اس میں کون سی فقہ کی کتاب پڑھتے تھے وہ؟ ثم الذین یلونہم. پھر تابعین کا دور ہے، تابعین کے دور میں کون سی فقہ کی کتاب لکھی ہوئی تھی؟ ثم الذین یلونہم. تبع تابعین کے دور میں کون سی فقہ کی کتاب تھی بھائی؟ یہ خیر القرون جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 گنوائے ہیں، ان تینوں میں کوئی فقہ کی کتاب نہیں تھی. یہ حدیثوں کو سمجھنا اور ان کے مطابق عمل کرنا، یہی فقہ کہلاتا تھا. اس کے بعد جو ہے جب 4 صدی ہجری میں امام وہ شاہ ولی اللہ جیسے لکھتے ہیں 4 صدی ہجری میں یہ تقلید کا فتنہ آیا، اور اس کے بعد جو ہے امت کا بیڑا غرق ہونا شروع ہو گیا. جھگڑے، لڑائیاں، فساد، تعصب، اناد، یہاں تک فتوے دیے گئے کہ فلاں کیا حنفی کی شافعی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، شافعی کی حنفی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. تو یہ جو اب ہسٹری پڑھے نا، یہ تو لوگوں کو ایک لحاظ سے گمراہ کرنے والی بات ہے، سیدھی سیدھی بات ہے. بارک اللہ فیکم.